السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المخلصین وجمیع الاولیاء والصالحین وعلینا معہم اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اور سلسلے وار 2-3 دن تک اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، وہ موضوع ہے قوموں کے احوال اور ان کے مختصر تذکرے۔ جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ، اسی طرح قوم عاد کا، پھر اسی طرح قوم سمود کا، یہ 3 ہم قوموں کا مختصر تذکرہ اور ان پر عذاب الہی کے وجوہات وہ آپ کے سامنے بیان کرتے آئیں گے انشاءاللہ۔ آج 8ویں پارے کے 8ویں رکوع پر اللہ رب العالمین نے لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ ناظرین، سامعین محترم، حضرت نوح علیہ السلام آپ کا شمار اولو العزم انبیاء میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اولو العزم انبیاء 5 ہیں، جن میں حضرت نوح علیہ السلام پہلے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ کے اور ہمارے پیارے آقا جناب رسالت مآب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وائیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کا میں تھوڑا سا تذکرہ مختصر سا آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق نوح علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے درمیان تقریباً 1000 سال سے یا اس سے بھی کچھ زیادہ فاصلہ ہے، لیکن محقق علماء نے ان روایات کو مستند نہیں سمجھا۔ حقیقی فاصلے کا یقینی علم حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، البتہ اتنی بات قرآن کریم سے واضح ہے کہ اس طویل عرصے کے دوران بت پرستی کا رواج بہت بڑھ گیا تھا۔ یعنی وہ جو حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے جو درمیان جو ڈسٹنس تھا وہ کافی طویل تھا، اس وجہ سے اس وقت میں بت پرستی کا رواج بہت بڑھ گیا تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی قوم نے جو ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت سے بت بنائے رکھے تھے، جن میں جو ہے اہم 5 بتوں کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ نوح میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ وہ 5 بت جو قوم نوح نے بنا لیا تھا وہ تھا ود، دوسرا تھا سواع، تیسرا یغوث، چوتھا تھا یعوق اور 5واں تھا نصر۔ یہ 5 بتوں کو قوم نوح نے ان کو جو ہے بنا لیا تھا اور اسی کی پرستش کیا کرتے تھے، جن کا نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اب آئیے، حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اس قوم کو حق کی تبلیغ فرمائی اور سمجھانے کا کوئی طریقہ نہیں چھوڑا، سمجھانے کا کوئی طریقہ، ہر طریقے سے ان کو سمجھایا ان کا۔ اور کچھ نیک لوگ تھے جو زیادہ تر غریب طبقے کے رہنے والے تھے، جو نیک بخت اور جو زیادہ تر غریب طبقے کے تعلق رکھنے والے تھے، انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا، لیکن قوم کی اکثریت نے ہی کفر ہی کا راستہ اختیار کیا۔ السلام ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن جب وہ نہ مانے تو انہوں نے بدعا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈراتے رہے، اور جب وہ نہ مانے تو انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے بدعا دی، اور پھر ایک شدید طوفان میں وہ غرق ہو گئی قوم۔ یعنی جو قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بدعات کی، اور پھر انہیں جو ہے اللہ رب العالمین نے شدید طوفان میں غرق کر دیا۔ اب یہ ہم جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے اور ان کی قوم پر آنے والے طوفان کا تفصیلی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی دیگر صورتوں میں بھی بیان کیا، جیسے سورہ ہود میں اور اسی طرح سورہ نوح میں
اور اس کے علاوہ سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا طوفان کی شکل میں، اللہ رب العالمین نے ان صورتوں میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو ناظرین سامعین محترم، ہم نے مختصر انداز میں قوم نوح کا مختصر تذکرہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کو میرے مولا قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور ان واقعات سے عبرت کو حاصل کرنے کی توفیق